کبھی غور کیا ہے؟ غور کیا ہے کبھی؟ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی چاہت دنیا ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسے اللہ کی چیزوں میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے جو حکم پر چلنے والے کام ہیں، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کو لطف آتا ہے، مزہ ملتا ہے۔ ورنہ ذرا دیکھو اطمینان سے، سکون سے اپنے بستر میں لیٹا ہوا انسان، جو سکون وہ بستر کے اندر، باہر ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بستر کے اندر گرمائی ہے، سکون ہے، راحت ہے، اور دیکھو اوپر سے نیند ہے، نیند کا غلبہ ہے، نرم نرم بستر ہے، لیکن وہ سکون نہیں مل رہا جو اس سے نکل کر، ٹھنڈ میں چل کر، وضو کر کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں سکون ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سکون اس کو تہجد کی نماز میں نیت باندھ کر ملے گا، وہ سکون اس کو بستر پر نہیں آ رہا، اس کا دل بے چین ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، میرے بھائیو جب اللہ کو جانو گے، پہچانو گے، ایمان کی لذت کا مزہ تبھی لوگے۔ یہ اللہ کی عبادتوں کا مزہ تب آئے گا جب ایمان کو پہچانو گے۔ جو سکون نماز میں ہے وہ سکون دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے، کسی دولت میں نہیں ہے۔ ساری دنیا پلکوں پر بٹھا کر رکھے، ساری حکومت تمہاری ہو، سارے کام تمہارے حکم سے ہوتے ہوں۔ سنو، اگر اپنے اللہ سے دور ہو، نماز سے دور ہو، ایمان سے دور ہو، تو آپ سے زیادہ غریب، آپ سے زیادہ حقیر، آپ سے زیادہ فقیر، آپ سے زیادہ بدقسمت، آپ سے زیادہ بے وقوف، آپ سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں ہے کہ تم نے اپنے مالک کو بھلا دیا، اپنے رب سے دور ہو کر دنیا کی طرف دوڑنے لگے، جبکہ بنانے والا خود کہتا ہے یہ تو دھوکہ ہے، یہ دنیا چند روز کی ہے، ختم ہو جائے گی، تم اس سے راضی ہو رہے ہو، اپنے ایمان کے سودے اس سے کرتے ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے اس سے بہتر تمہارے لیے رکھ رکھی ہے جنت، مجھے راضی کر آ جاؤ، جنت دوں گا، اللہ کے حکم پر چل لو، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملے گی۔ میرے بھائیو سمجھو تو صحیح، جو بندہ ایمان کی لذت کو جان گیا، اپنے رب سے محبت کر گیا، پھر اس سے پوچھو کہ دنیا میں اسے سب سے زیادہ قیمتی کیا لگتا ہے؟ دنیا کی راحت، سکون، یا اپنے رب کی محبت، اپنے رب کا ذکر، یا اپنے رب کا آگے سجدہ کرنے مزہ آتا ہے، یا حکومت کا تاج پہن کر حکومت کرنے میں مزہ آتا ہے؟ لوگوں کو اشارے پر چلانے میں مزہ آتا ہے یا رب کے اشارے پر چلنے میں مزہ آتا ہے؟ پھر دیکھو تمہیں حکومت کرتے میں مزہ آتا ہے یا اللہ کے حکم پر چلنے میں مزہ آتا ہے؟ پھر دیکھو میرے بھائیو، اللہ راضی ہے تو موج ہی موج ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، موج ہی موج ہے، اللہ کا شکر گزار بنو، نافرمان نہ بنو، شکر گزار بنو۔ اگر اللہ نے دیا ہے، حرام نہ ہے، غلط نہ کیا ہے، غلط نہیں کرتے ہو، اللہ کے حکم پورے کرتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بنو۔ اگر اللہ سے دور ہو، نمازوں سے دور ہو، اللہ کے حکم سے دور ہو، تو میرے بھائیو سوچو کہیں موت نہ آ جائے، اس ہلاکت میں نہ پڑ جائیں پھر جس کی معافی بھی قبول نہیں ہے۔ ایسے کام نہ کر لیں کہ معافی مانگے، معافی بھی قبول نہ ہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو۔ جو مزہ نماز میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جو سکون نماز میں ہے وہ دنیا کی کسی بھی دولت میں، کسی بھی خوشی میں نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ایک بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مالدار، جس کے پاس بلینوں ٹریلینوں ڈالر ہوں، سب سے زیادہ مال دنیا میں اسی کے پاس ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ سے محبت رکھنے والا نہیں ہے، حکم پر چلنے والا نہیں ہے، جنت کا حقدار نہیں ہے،
نبی سے محبت نہیں رکھتا ہے، سنت نہیں اپناتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ حقیر و فقیر ہے، سب سے بد نصیب انسان ہے۔ یہ کوئی ہوشیار نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جس نے بنایا ہے اسی کو بھلا کر اسی کے نافرمان، اسی کے باغی ہو جانا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان نمازوں کی قدروں کو پہچانو، مردوں سے پوچھو کہ 2 رکعت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، ناکام انسان سے پوچھو کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ آج زندہ ہیں، کچھ بھی کر لو، کل اس کا حساب دینا ہے۔ آج جو تم کر رہے ہو، کل اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیو، انجان نہ ہو، انجان ہو تھوڑا غور تو کرو زندگی کے بارے میں، کیا کر رہا ہوں، کہاں دوڑ رہا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سوچو تو صحیح۔